السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے۔ وَاعْلَمُوا، وَاعْلَمُوا کا مطلب تم سب جان لو، انا یہ کہ فیکم تم میں، رسول اللہ اللہ کا رسول ہے، یعنی تم جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ لو یطیعکم، اگر وہ اطاعت کر لے تمہاری، فی کثیر من الامر، بہت سی باتوں میں، تمہارے کاموں میں، لعنتم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالی، حبب محبوب کر دیا، الیکم تمہارے لیے یعنی تمہاری طرف، کس کو؟ الایمان ایمان کو، وزینہ اور مزین کر دیا اس کو، فی قلوبکم تمہارے دلوں کے لیے، وکرہ اور ناپسندیدہ کر دیا، الیکم تمہاری طرف، الیکم الکفر کفر کو، والفسوق اور فسق کو، نافرمانی کو، والعصیان اور نافرمانی کو، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الراشدون جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ایک آیت بہت سی ٹرمینالوجیز کو کور کر رہی ہے، جو ٹرمینالوجیز ہم بار بار پورے قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اور یہ کنٹراسٹنگ ٹرمینالوجیز ہیں۔ ایمان بمقابلہ کفر، دیکھ لیجئے سامنے، ایمان بمقابلہ کفر، اور فسق کسے کہتے ہیں؟ فسوق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کون ہوتا ہے؟ عصیان کسے کہتے ہیں؟ تو آج ہم نے یہ 4 ٹرمینالوجیز کو دھیان سے رکھنا ہے، اور اہم چیز یہ کہ اگر تم سوچو تو تمہارے پاس تو نبی کی ذات موجود ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرتے تھے، یہ نبی کا اسوہ تھا۔ ہم آج بھی کسی بھی جماعت کے امیر کو دیکھیں اور کہیں بھی دیکھیں تو فیصلہ ہیڈ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مشورہ عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مجلس شورا آپ نے سنی تھی، مجلس شورا میں ہم نے ایک رول پڑھا تھا کہ میجورٹی کا رول، میجورٹی کو فالو نہیں کیا جاتا، اچھے مشورے کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے۔ ایک مثال آپ کو دوں گی کہ اگر فار ایگزامپل 10 میں سے ایک کا فیصلہ اچھا لگے، ایک تو امیر جو ہے وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ ایک کے فیصلے کو مانے، 9 کو ریجیکٹ کر دے، جبکہ آج کل کی جو جمہوریت ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آج کا نظام دیکھیں تو نظام یہ ہے کہ اگر 10 میں سے 9 کہہ رہے ہیں تو 9 کو میجورٹی کی وجہ سے مانا جاتا ہے، اور اگر ایک صحیح بھی کہہ رہا ہے تو اس کو مانا نہیں جاتا۔ لیکن یہ اسلام کے اندر مجلس شورا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن میں یہ جو آیت آ رہی ہے آپ کے سامنے میں کہ اگر تم جانتے ہو کہ تمہارے اندر تو رسول ہے، اور رسول ڈائریکٹ کہاں سے؟ وحی کی روشنی سے، اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے فیصلہ کرتا ہے۔ اگر وہ تمہاری بہت سی باتوں میں اطاعت کر لے، یعنی نبی پر مشورہ کر کے عوام کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ بڑی اہم پوائنٹ بتا رہی ہوں میں آپ کو، یہ نہیں ہے کہ نبی کو مشورہ دیا ماننا ہی ماننا ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک پوری جنگ جس کے اندر منافقین بھی شامل تھے، اور وہ اس وجہ سے پیچھے ہو گئے غزوہ احد میں، 300 صحابہ کرام کو لے کے پیچھے ہو گئے کہ انہوں نے ہمارا مشورہ نہیں مانا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مشورہ اللہ کے نبی صحابہ کرام سے لیتے تو اس وقت عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، اور اللہ کے نبی نے جب سارے لوگوں سے، صحابہ سے مشورہ مانگا، سب نے اپنے مطابق مشورہ دیا، لیکن اللہ کے نبی کو جس کا مشورہ پسند آیا، اللہ کے نبی نے اس کو فالو بھی کروایا اور فیصلہ کر دیا۔ میجورٹی کو نہیں دیکھا بلکہ مشورے کی اہمیت کو دیکھا۔ تو عبداللہ بن ابی کا مشورہ نہیں مانا گیا، تو اس نے کیا کہا کہ میرا مشورہ نہیں مانا، تو وہ صحابہ کرام کو اپنے ساتھ ملا کے 300 اصحاب کو اس نے علیحدہ کر دیا۔ یعنی آپ کو اگر رول نہیں پتا تو آپ بھی کسی کے پروپیگنڈا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور رول کیا ہے کہ نبی
مشورہ تو کرے گا لیکن فیصلہ اس نے خود کرنا ہے. اگر آپ کو یہ بات نہیں پتا، جیسے اس وقت کے لوگوں کو نہیں پتا تھا اور عبداللہ بن ابی کے منافقت کا شکار ہوتے چلے گئے، اس میں 300 لوگ شامل تھے. تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ نبی فیصلہ کرنے کے لیے خود مختار ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہے گی انشاءاللہ. آج نبی نہیں ہے. اولی الامر منکم، تمہارے امیر. اس امیر کو اسی طرح مانیں گے کہ اگر ان کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں، مثلا اگر آپ کو فیصلہ کرے جی آج سے نمازیں نہیں پڑھنی یا اس طرح کا فیصلہ، وہ تو آپ نہیں مانیں گے نا. آپ نے وہ والا فیصلہ جس کے اندر امیر اختیار رکھتا ہے. 2 طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، یاد رکھیں. ایک فیصلہ ہوتا ہے جس میں شریعت ہوتی ہے، امیر شریعت چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت کس نے نافذ کر دی؟ اللہ نے. کر کے کس نے دکھا دی؟ رسول اللہ نے. اور امیر جو ہے وہ شریعت کو نافذ کرنے کے لیے باؤنڈ ہے. اس کے اندر کوئی اختلاف اور دو رائے نہیں ہے. لیکن جب آپ کو فرض ایگزامپل جنگی حکمت عملی ہو سکتی ہے، حکومت چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی مشاورت یا معاملات ہو سکتے ہیں. مثلا کوئی نہ کوئی آپ معاملات میں سوچیں کہ اورنج چینج مثلا بنانی چاہیے کہ نہیں. میں مثال دے رہی ہوں. اب اس میں تو نہ اللہ کے نبی نے کچھ فرمایا نہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں. اب یہ کون سا تدبیری امور کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تدبیری امور، جس میں تدبیر اختیار کی جاتی ہے. ایسے امر میں امیر کا ایک فیصلہ جو ہے وہ ماننے کے لیے مشاورت کے بعد ہم باؤنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جب نبی موجود ہیں، وہ تمہاری باتیں اگر ماننا شروع ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ تمہارے فیصلے امپورٹنٹ نہیں ہے، مشورہ امپورٹنٹ ہے. فیصلے کس کے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہوگا جو ان امور کے اوپر ہوتا ہے. اگر ایسا ہو جاتا تو پھر تم مشکل میں پڑ جاتے. یعنی اگر تمہاری باتیں ماننا شروع ہو جاتے تو تم ہی مشکل میں پھنس جاتے. آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل نے جب گائے والا معاملہ کیا تھا تو پوچھتے پوچھتے خود ہی مشکل میں پڑ گئے. گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کتنی عمر کی ہو. ٹھیک ہے، ہوتے ہوتے انہیں گائے ہی نہ ملی. اگر شروع میں مان لیتے تو آسان ہو جاتا، لیکن انہوں نے ماننے میں اتنے کوسچنز کیے کہ مشکل میں پڑ گئے. اسی لیے اللہ کے نبی کی جب ہم مانیں، یہ بات تو مشکل نہیں پڑیں گے. اگر وہ ہماری مانیں گے تو ہم ہی مشکل میں پڑیں گے، کیونکہ ہماری عقل سمجھ نبی کی عقل اور سمجھ سے بہت نیچے ہے. تو یہاں پر بہت سی بچیاں ہوتی ہیں جو چھوٹے سے سینیریو کو لیتے ہیں، بڑے سینیریو کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر آپ آئے ہیں، آپ یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں کہ رول یہ ہے کہ فلاں کام نہیں کرنا. آپ کہتے ہیں، بحث کرنے لگ جاتے ہیں، کیوں نہیں کرنا، ایسے ہے ویسے ہے، باقی اداروں میں تو ہم کرتے تھے. اب ہم آپ کو ایکسپلینیشنز دیتے رہیں کہ یہ اس لیے نہیں کرنا کہ ادارہ ڈیفرنٹ ہے. ایسے نہیں. آپ کو یہاں پہ بعض اوقات بات کو سن کے سمجھ کے نہیں بھی سمجھ آئے تو مان لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسی میں آپ کے لیے بہت بڑی خیر ہوگی. سم ٹائمز ہم آپ کو ایکسپلین بھی نہیں کر پائیں گے کہ کیوں ہوا. اور میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں گی، آف دی ریکارڈ مثال. آپ کو پتا ہے افغانستان کی جنگ ہوئی، پاکستان کیا بنا؟ بیس کیمپ بنا. پتا ہے نا آپ کو؟ لیکن امریکہ کو ڈوج دے کے بنا. امریکہ سمجھتا رہا کہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. پاکستان نے اس سے ڈبل گیم کرنے کے لیے کوشش کی. معاملہ کب کھلا؟ جب افغانستان جیت گیا. تب امریکہ کو سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ تو پاکستانیوں نے دھوکہ کیا. لیکن حالات یہ تھے کہ انڈیا ایئر بیس دینے کے لیے تیار تھا، اور پاکستان جو ہے اگر وہ ایسا کر دیتا، ہم نے کیوں دی؟ اسی لیے دی کہ اگر انڈیا دے دیتا تو پاکستان پہلے نشانہ بن جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ تو اس لیے بہت سی حکمت عملی عوام کو سمجھ نہیں آتی، اور اگر ہم دیکھیں تو ہم پوچھنے کے بھی حق میں نہیں ہوتے. سم ٹائمز وہی بات ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم بڑے سینیریو پہ نہیں ہوتے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہائے پاکستان نے امریکہ کو ایئر بیس دے کے افغانستان کو پٹوا دیا.
ایسا نہیں ہوا پٹ کے وہ خود گیا، افغانستان کی فتح آپ کو بتا رہی ہے، ایسے ہی ہے نا. یعنی حکمت عملی کو جاننے کے لیے ضروری نہیں ہے، بہت غور سے بات سنیں، جملے کو میرے غور سے سنیے بات، کسی بھی حکمت عملی کو جاننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ساری معلومات ملیں اور دی جائیں. سم ٹائمز آدھی معلومات چھپا کر، آدھی معلومات کے ساتھ آپ کو بتا کر آپ کو اطاعت کروائی جاتی ہے، اس صورت میں آپ کو اطاعت کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور کیوں کے چکر میں پڑتے ہیں تو آپ بہت بری طرح پھنستے ہیں. اور اگر آپ یہ سمپل وے میں، مثلا میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ نبی کے اسوے پر بھی کیوں شروع کر دیں نا تو آپ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے. مثلا نبی کیوں دائیں کروٹ سوتے تھے؟ اب مجھے کوئی سائنٹیفک فیکٹ دو ورنہ میں نہیں سوؤں گی. وہ کیوں اس طرح کرتے تھے، کیوں اور کیوں کر کے تو میں مانوں گی جب کوئی مجھے سیٹسفائیڈ کرے گا، سائنٹیفکلی کرے گا، ویسے کرے. سائنس امپورٹنٹ نہیں ہے. بہت سی چیزیں سائنس میں جب نہیں آئی تھی، ایکسپلور نہیں ہوئی تھی، تب نبی کا اسوہ تو موجود تھا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا. ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے سمعنا پھر اس کے بعد ایک پوز، کیوں اور پھر اطعنا. ہمارا رویہ سمعنا و اطعنا والا نہیں ہے. ہم سمعنا کرتے ہیں اور بیچ میں ہمارے بہت سے ہرڈلز ہیں. کیسے؟ یہ کیوں ہے، کب کریں گے، بڑے ہو جائیں گے تو کریں گے، معاشرہ کیا کہے گا، ہم کر لیں گے تو سب ہمیں اجنبی بن جائیں گے، لوگ کہیں گے اتنی مولوی بن گئی ہے. یہ جو سمعنا اور اطعنا کے درمیان کا گیپ ہے، یو ہیو ٹو فل دس گیپ. بات سمجھ رہے ہیں؟ یو ہیو ٹو فل دس گیپ. کیسے؟ سنیں اور مانے. حضرت ابراہیم امام بنائے گئے، انہیں کہا بیٹا قربان کر دو، چھری چلا دو. سمعنا، یہ تو نہیں پوچھا کیوں، ابھی تو لیا ہے 80 سال کی دعاؤں سے. اس نے قصور کیا کیا؟ اتنا تو پیارا ہے، اس کو کہا قربان ہو جو تو کہتا ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں اس کے اوپر چھری چلا دوں؟ کیوں کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ سمعنا آتا. بیچ کے گیپ میں شیطان کو آنے دیا ہی نہیں. اور ہم امام تب بنیں گے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا تب بنیں گے جب ہم سنیں گے اور گیپ کو فل کر کے ماننے میں جلدی کریں گے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. آج اپنے آپ کو دیکھیں، کچھ سنتے ہیں، بہت بڑے گیپ کے بعد 1 سال 2 سال بعد کہتے ہیں مانیں گے. تو ہم امام کیسے بنیں گے؟ پردے کی آیات نازل ہوئی، اسی ٹائم خواتین نکلی. اب پاکستان میں تو پردہ ابھی کیوں پہ رہ جاتا ہے. نکلی، اگلا دن تھا، صحابیات کے پاس چادر نہیں بھی تھی تو دوسری کی چادر لے کے آ رہی تھی. کسی کے پاس دو خواتین ایک چادر میں بھی آ رہی تھی. سمعنا، کیا کرنا ہے انشاءاللہ؟ آپ نے یہ رول رکھنا ہے، سمعنا، گیپ نہیں ہونا بیچ میں. کتنا سپیڈ سے ہونا ہے؟ سمعنا، اتنی سپیڈ سے کہ آپ سوچیں بھی نہیں اور کر لیں. سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر وہ تمہاری باندھ لے نا وہ اسی چیزوں میں، تو تم ہی مشکل میں پھنس جاؤ. یعنی اطاعت میں دیر مشکل میں پھنسا دیتی ہے، جیسے بنی اسرائیل کو پھنسایا. کہیں ہم بھی سوچتے کہیں پھنستے نہ چلے جائیں. جتنی جلدی اطاعت ہوتی ہے اتنی جلدی فائدے ہوتے ہیں. سنیں اور مان لیں. اچھا آگے کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پیارا بنا دیا، دل کے اندر اس کی محبت ڈال دی. اب اللہ تعالیٰ نا فطرت کی بات کر رہے ہیں. فطرتن انسان ایمان کو پسند کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں یا کوئی اور دین کے خلاف بنا دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ بچہ فطرت پہ. اب آپ ماحول سے، ماں باپ سے چینج ہوتے ہیں
اور ایمان کے بجائے کسی اور طرف اگر جاتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کی روحوں نے ایک دفعہ جب آپ جسم نہیں تھے آپ کی روحوں نے کلمہ پڑھا تھا. تو فطرت میں کلمہ ہے، ایمان ہے. یاد ہے نا آپ نے پڑھے ہوگے قرآن کے اندر کہ بہت سی روحیں جب جمع ہوئی تو ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں. یعنی سب نے مانا تھا کہ ہمارا رب کون ہے. آج آپ فطرت سے ہٹیں گے آپ بے چین رہیں گے، ڈسسیٹسفائیڈ رہیں گے، آپ کی پرسنالٹی سپلٹڈ پرسنالٹی کہلائے گی، آپ کنفیوز رہیں گے، آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کرے نہ کریں. جیسے کل ایک بچی نے اپنا انالیسس سارا بتایا کہ جب وہ حق پہ چلتی تھی وہ مطمئن رہتی تھی، اور حق پہ ہی بندہ اطمینان پاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اطمینان قلب حق پہ چلنے والوں کے لیے رکھا ہے، اور جب وہ حق سے ہٹتی تھی تو بے چین ہوتی تھی. آپ بھی ہٹ کے دیکھیں گے آپ کا دل جو ہے وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا. کتنے ہی ایسے شہرت پانے والے آپ کے ایکٹریس ایسے ہیں، بہت سے ایسے جو نامور امیر ترین لوگ ہیں جو خودکشی کر کے مرتے ہیں. کیوں؟ ان کے دل میں سکون نہیں. سکون امارت شہرت دنیا سے نہیں ملتا، سکون نبی کی اطاعت اللہ کی بات ماننے اور ایمان کے راستے پہ چلنے سے ملتا ہے. ایمان کا لیول یاد رکھیں گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. آج یہاں بیٹھے ہیں مرکز میں ہیں، آپ کو پتا ہے ایمان کبھی اوپر جائے گا کبھی آپ کو لگے گا اللہ بالکل قریب ہے، لیکن مجلس چینج ہوگی دنیا دار کی ہوگی آپ کو لگے گا ایمان ڈاؤن ہو گیا. تو ایمان کا لیول بڑھتا ہے گھٹتا ہے. آپ کو مجلسیں وہ ڈھونڈنی ہے جہاں ایمان کا لیول بڑھ جائے. یہ ہماری سرچنگ ہے، یہی تو محنت ہے، اسی کا تو اجر ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان اور اس کی زینت سمجھتے ہیں مزین کرنا، سجاوٹ ہو جاتا ہے. اللہ دل کے اندر ایمان کی سجاوٹ رکھتا ہے. آپ کو پتا ہے ہم سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں ہمارے کپڑے کیسے ہو، ہمارا گھر کیسا ہو. رکھنا کس کا چاہیے؟ ہمارا ایمان کیسا ہو. اصحاب کہف دجال کے فتنے سے بچنے والی آیات جو کہ اصحاب کہف کے سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اصحاب کہف جنہوں نے اپنے دل کے ایمان کو بچا کر غار میں سونے کو ترجیح دے دی. پریفریبلی انہوں نے سوچ لیا کہ میں وہاں جاؤں جہاں پر ایمان بچ جائے. کفر جو ہے اس سے نفرت ہو گئی، اللہ سے دعا مانگنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے، رحمت دے دے. رحمت کیا تھی؟ پیار کی نظر. یاد ہے نا پہلا لیکچر؟ رحمت دے دے اور ہمیں رشد دے دے کہ کہاں جا کے موو کرنا ہے، ہم کدھر جائیں گے تو ہمیں جو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. دا موسٹ پریشیس تھنگ ان دس ورلڈ از یور ایمان، اور اس کے لیے کوشش کریں گے آپ، تب آپ اصحاب کہف کی طرح غار میں جا کر بھی ایمان بچا لیں گے. اور یہی دجال کے فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا نسخہ ہے. وہ دجال جو آج اسرائیل کے اندر گریٹر اسرائیل کے خواب دکھا کر غزہ کے مسلمانوں کو مار رہا ہے، وہاں پہ آنا ہے دجال نے اس جگہ پہ آنا ہے. لیکن اس سے بچنے کا حربہ یہ کہ ایمان کو سب سے اوپر کر دیں، جو آپ کی فطرت کی آواز ہے اس کو اوپر کر دیں. آپ یہ نوٹ کریں گے کہ آپ کا ایمان جتنا اوپر جاتا جائے گا آپ دجال کے فتنے سے ہٹتے جائیں گے. بہت بڑی آزمائش ہے دجال کا فتنہ. دجال کہے گا اس کو میں نے مارا ہے، رسک میں دیتا ہوں. آپ سمجھیں گے آپ کا ایمان ڈاما ڈول ہونے لگے گا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ کہ دجال پہ. وہ یہی تو کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ. تو اللہ کہتا ہے جو بندہ اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا وہ نہیں پھنسے گا، وہ اصحاب کہف کی طرح بچ جائے گا، اس کو اللہ رشد دے دے گا. وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اللہ اس کو رشد دے گا، اللہ اس کو گائیڈ لائن دے گا، اللہ بتائے گا کیا کرنا ہے. اللہ اس کو بچا لے گا ان فتنوں میں جہاں صبح انسان مومن ہوگا تو رات کو کافر ہو چکا ہوگا. وہ فتنے اتنے سخت ہوں گے کہ اگر کوئی انسان مومن سویا ہوگا صبح کافر بن کے اٹھے گا، اس وقت میں بچے گا وہی جو اللہ کی رحمت میں ہوگا.
کوئی نہیں بچے گا مگر اللہ کی رحمت والا، جس کو اللہ رشد دے گا اور بچا لے گا۔ تو یہاں ایمان کا ٹیسٹ ہر لمحے ہے، آپ کا بھی میرا بھی، اس کو اللہ نے مزین کر دیا۔ تمہارے لیے دلوں میں جو سب سے بری چیز کراہت والی رکھ دی وہ کفر کو کر دیا۔ کفر کہتے ہیں ایمان کا اپوزٹ، ایمان اللہ کو ماننا اور اس کے بعد شکر گزار ہو جانا۔ یا اللہ تو نے آنکھیں دی، الحمدللہ۔ کفر کیا ہے؟ آنکھیں دی ہیں، کام آنکھوں سے خدا نہ خواستہ وہ کرو، بے حیائی کی چیزیں دیکھو، نیکڈ ویڈیوز دیکھو، ولگر چیزیں دیکھنے کو کہتے ہیں کفر۔ میں آپ کو پریکٹیکل کفر بتا رہی ہوں، کیونکہ جب ہم کفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایمان کی حالت میں نہیں ہوتے، اور ایمان ہے کہ اللہ کی بات کو مان کے آپ اس چیز کو اچھے سے یوز کریں۔ کان سننے کے لیے ہیں، چاہے میوزک سن لو، چاہے غیبت سن لو، چاہے نیکی اور قرآن کی بات سن لو۔ ایمان لانے والا شخص اپنے ان اعضاء کو اچھی جگہ پر استعمال کرتا ہے، اور کافر شخص جو ناشکرا ہے، اللہ کی ان باتوں کا انکار کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے میرے کان ہے میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ وہ یہ نعرے لگاتے ہیں کفر والے کہ میرا جسم میری مرضی، اور اللہ کہتا ہے تمہارا جسم اللہ کی مرضی۔ اب سمجھ میں آ رہی ہوگی جو سلوگن چلا تھا پچھلے دنوں، میرا جسم میری مرضی، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کرونا آ گیا تھا، تو میرا جسم کدھر گیا اور میری مرضی کدھر گئی؟ مردوں نے بھی ماسک پہنے کہ نہیں پہنے؟ کوارنٹائن ہوا کہ نہیں؟ سب کو اندر دھکیل دیا کہ نہیں؟ تو میرا جسم میری مرضی کہ اللہ کی مرضی؟ ایک وائرس نے ان کو بتا دیا کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اور وہ جو اتنا سا وائرس تھا انہوں نے انہیں گھروں میں بٹھا دیا۔ تو یہاں آ کر اللہ نے ہمارے جسموں پہ کہا ہے کہ تمہارا جسم کس کی مرضی؟ اور یہی تو نماز میں سکھایا جاتا ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ کی مرضی سے رکوع کرتے ہیں، آپ یہ تو نہیں کہتے میری مرضی میں کھڑے ہو کے پڑھوں گی۔ اللہ کہتا ہے تمہارا جسم بھی ڈھکے گا، تم سجدے بھی کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا جسم اللہ کی مرضی سے ہوگا، تب اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے کفر کو انہوں نے برا کر دیا۔ والفسوق، فسوق کسے کہتے ہیں؟ فاسق وہ ہوتا ہے، لکھ لیجئے ڈیفینیشن، جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ کیونکہ باؤنڈریز بنائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ باؤنڈریز بنائی ہیں حلال اور حرام کی۔ جو بندہ حلال کی باؤنڈریز کو توڑ کر حرام کا ارتکاب کرے، زنا، چوری، قتل، والدین کی نافرمانی، کبیرہ گناہ، یہ حرام کا ارتکاب کرنے والا اصل میں اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہے، اور اسی توڑنے کو فسق کہتے ہیں۔ یعنی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ فاسق۔ تو آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فسق کو پسند ہمارے دلوں میں فطرتاً نہیں کیا۔ جو کر رہا ہوتا ہے نا فاسق ہوتا ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہو، جو زنا کر رہا ہو، جو چوری کر رہا ہو، کبھی مطمئن نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک بے چینی ڈال دیتے۔ اگلی ٹرمینالوجی ہے والعصیان۔ عصیان کہتے ہیں صغیرہ گناہ کرنا، صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو آپ بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کے نزدیک اگر راستے سے پتھر ہٹانا نیکی ہے تو پتھر ڈالنا کیا ہوا؟ گناہ ہوا۔ روڑے اٹکانا، کسی کی کامیابی سے حسد کرنا، چھوٹے چھوٹے وہ گناہ جس پہ آپ بودر ہی نہیں کرتے۔ کسی کو دیکھ کے طنزیہ مسکرا پڑنا، کسی کے کمپلیکشن، کسی کے ڈریسنگ کو دیکھ کر اس پر اعتراض شروع کر دینا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور کیا باتیں آ جاتی ہیں بتائیں، سوچتے جائیں کہ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کے ہیں، وہ ہوتے ہوتے جمع ہوتے ہوتے جن کی انسان پرواہ نہیں کرتا، وہ بڑے گناہوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ مثلاً آنکھ زنا کرتی ہے، حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے زنا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آنکھ سے۔ آنکھ زنا کرتی ہے، پھر باقی اعضاء بھی اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں بھی اس طرف چلنا، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں کہ برائی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ہاتھ زنا کرتے ہیں کہ آپ کے اگر موبائل میں گناہ ہے، آپ اس کو ٹچ کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بھی زنا لکھا جا رہا ہے، اور شرمگاہ اس کو مکمل کر دیتی ہے۔ اب شرمگاہ کبیرہ سے گناہ ہے، شرمگاہ کا زنا کبیرہ گناہ ہے، آنکھ اور ان چیزوں کا گناہ کیا ہے؟ صغیرہ۔ صغیرہ گناہ جمع ہوتے ہوتے کہاں لے گئے آپ کو؟
کبیرہ تو nip the evil in the bud. جب برائی سٹارٹ ہوتی ہے آپ کے دل میں، آپ کا ضمیر آپ کو کہتا ہے، التقوی ہاہنا، آپ کا دل کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، تو آپ کا دل بتاتا ہے کچھ غلط کیا ہے، ایک دفعہ نظر معاف ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ چیز سیکھیں گے، لیکن آگے بس صرف آیت اولئک هم الراشدون، جن کے دلوں کے اندر زینت ایمان کی ہو اور کفر سے نفرت ہو، عصیان سے نفرت ہو، فسوق برا لگے، اللہ کہتا ہے یہی تو رشد ہے۔ اور اسی کے لیے ہم دعا مانگ کے اس کو اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ رحمت سے رشد ملتی ہے نا، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے رشد مانگی جاتی ہے، تو دعا مانگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ میرے ساتھ دوبارہ پڑھیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ رشد دے۔ اللہ کہتا ہے راشد وہی ہے جو یہ کام کرتا ہے، اس میں دل میں ایمان ہوتا ہے، کفر سے نفرت ہوتی ہے، صغیرہ کبیرہ گناہ اس کو برے لگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رشد اور ہدایت کے راستوں پہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔